قربانی کا جانور ہمارا چوری ہو گیا تھا تو اب کیا کریں؟ قربانی کا جانور چوری ہو جانے کی دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس پہ قربانی واجب ہے، 1.5 لاکھ کا مالک ہے، تو وہ دوسرا لے گا۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے ہی اس نے خرید لیا ہے، تو بس اب ختم ہو گیا۔ اب تو جو گم گیا سو گم گیا، بس میں سمجھو بھائی پوتر تیری ڈو روزے ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچے نے روزہ کھولا نا عصر کے وقت، تو وہ چھوٹا بچہ تھا، تو والد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا خیر ہے خیر ہے، تیری 2 روزے ٹھیک ہے، تو خوش ہو گیا۔ تو اس کہیں گے تیری قربانی ہو گئی، اب گم گیا کیا ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات وہ بندے بھی دوبارہ دوسرا جانور لے لیتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو پھر ان کو پرانا جانور مل گیا تو اب دونوں ذبح کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اس نے خود لازم کیا اب جانور متعین ہے، دونوں ذبح کریں۔ اور جو صاحب نصاب ہے، اس کا جانور گم گیا اور پھر دوسرا خریدا اور پہلا مل گیا، اب یہ ایک ہی ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا۔ یہ جو آگے بڑھنے والا کام ہے نا، یہ غلط کرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کو 7 کنکر آپ نے مارنے ہیں، وہاں جوتی اٹھا کے نہیں مارنی، تھوک نہیں پھینکنی، آپ نے کوئی اور پتھر اٹھا کے دے نہیں مارنا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ صحابہ اور اہل بیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنا بتایا گیا اتنا۔ آپ 7 کے بجائے 8 بھی کنکر نہیں مار سکتے، جتنا کہا گیا اتنا کریں گے۔ تو شریعت جتنا مسئلہ بتا رہی ہے اتنا ہی کریں۔ جانور کو ذبح کس سے کرائیں؟ جانور کو ذبح اس بندے سے کرائیں جو ماہر بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ یاد رکھیں مسلمان ذبح کرے گا اور اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم کسائی بڑا ماہر ہے ہم اسے ذبح کرا لیں، نہ بابا، مسلمان ذبح کرے گا جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا بھی۔ ہاں مسلمان بھول جائے نا، نہ پڑھ سکے، قربانی ہو جاتی ہے، بھول گیا تو، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا تو حلال بھی ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن حکم اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو۔ بعض اوقات ذرا چھری ہاتھ پکڑ کرو ہوئے او اسے کسائی ہے، یہ اناڑی ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کراچی کی 2-3 اپنی ویڈیوز بھیجیں۔ وہ بکرے کو دوسرے محلوں میں جا کے اس نے بچڑے کو جا کے تلاش کیا، تو وہ بھاگ رہا ہے، وہ اس کو باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو حوصلہ مند بھی ہو، ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو، اور دیندار، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی قرض دار ہے، یہ بندہ قربانی کیسے کرے گا؟ اس آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ ہے، تو اپنے قرضے کو اپنے پیسے کے حساب سے دیکھے کہ اگر میں اپنے ملکیت سے قرضہ نکال لوں، پیچھے 1.5 لاکھ بچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت، اگر بچتا ہے تو اس قرض دار پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بچتا، اس سے کم ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں 1-2 بات فرما دیں۔ اجتماعی قربانی میں باقی جو آپ کے ساتھ شرکاء ہیں ان کا عقیدہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا، اور ان کے مال کے حلال اور حرام ہونے کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ نہ ہو اس کا مال کہیں ادھر ادھر کا ہو، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو آپ سب کی قربانی ضائع۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حصہ تو حلال کا تھا، بھائی آپ کا حلال کا تھا، دوسرے نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھنی ہے، اگر 1 رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے؟ ہم 3 باقی لوٹائیں گے؟ بھئی 1 میں ہی ٹوٹا ہے، تو بھئی نیت 1 تھی، 4 رکعتیں گئی، یہاں گردن 1 تھی، 7 حصے گئے۔ اسی لیے عقیدہ بھی دیکھیں گے اس کا، اور اس کے مال کے معاملات بھی دیکھیں گے۔ جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائیں، بھائی بھول جائیں تو اور بات ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا یہاں بھی ایک بات کر دوں، ہمارے ہاں لوگوں کو ذبح کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ چھری پکڑ لیتے ہیں ساتھ، او سارے ہاتھ رکھو، سارے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب سارے تو سب کو واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ 6 بندوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، 1 پڑھ رہا ہے، باقی 6 ایسا ہوں دے پچھو ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ذبح میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ سب نے پڑھنا ہے اس کے اوپر، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو بہت غلط بات ہے۔